ہیں، اور اللہ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر فرش عزا پر آنے کا موقع فراہم کیا اور توفیق عطا کی تاکہ اس فرش پر بیٹھ کر عرش والوں پر فخر کریں کہ ہم عزادار حسین ہیں۔ آہستہ آہستہ مزاج میرے ساتھ آپ کریں گے، اور میں پہلی مرتبہ یہاں نہیں پڑھ رہا، پہلے بھی آپ کی خدمت میں حاضر رہا ہوں۔ ویسے محرم کی مجالس کا ایک خاص لطف اور ایک خاص مزاج ہوتا ہے جس میں ہر عزادار توجہ کرتا ہے، اور ہر مومن کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ معرفت حسینیت میں آگے نظر آؤں، کیونکہ آیت اللہ بہجت علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے کہ جب مجلس میں جاؤ اور جاتے ہوئے کوئی آپ سے پوچھے کہ کہاں جا رہے ہو، یہ مت کہنا کہ مجلس میں جا رہے ہیں، بلکہ یہ کہنا کہ حسین کی کربلا میں جا رہے ہیں۔ یہ آقا کا جملہ ہے، میں نے یہاں سے ایک نتیجہ دیا آقا نے کیوں یہ فرمایا کہ کہنا میں کربلا جا رہا ہوں، مجلس میں کیوں نہیں؟ اسی لیے کہ کربلا میں بھی حر بنائے جاتے ہیں، مجلس میں بھی حر بنائے جاتے ہیں۔ سلامت رہیں آپ، کیونکہ یہ فرش عزا کوئی عام نہیں ہے، یہ عزادار، یہ مومن، یہ ماتمی، یہ ہاتھ جو اٹھتے ہیں ماتم کے لیے، امام راحل امام خمینی علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا میں سلام کرتا ہوں ان ہاتھوں کو جو ماتم کے لیے اٹھتے ہیں، پھر فرمایا میں چومتا ہوں وہ ہاتھ جو ماتم کے لیے اٹھتے ہیں۔ کیوں؟ کہا یہ اٹھ کر تمہارے سینے پر نہیں لگتے بلکہ وقت کے یزید کے رخسار پر لگتے ہیں۔ یہ تمہارے ہاتھ تمہارے سینوں پر نہیں پڑتے، یزیدیت تڑپ جاتی ہے تمہارے ان ہاتھوں سے، کیونکہ یہ ہاتھ عزادار کے ہاتھ ہیں۔ اور یہ فرش عزا جس پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں مجالس کا سلسلہ کہیں امام بارگاہ میں ہوتا ہے، کہیں گلیوں میں ہوتا ہے، کہیں گھروں میں ہوتا ہے، کہیں کہاں ہوتا ہے، مگر اس کے لیے معصوم نے فرمایا جہاں خلوص سے نیت کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں وہ عام جگہ نہیں بنتی، بلکہ فرماتے انہو مطاف لبیت اللہ تعالی، جہاں بھی مجلس ہوتی ہے وہ مطاف بن جاتا ہے اللہ کے گھر کے لیے، کیونکہ پہلی مجلس ہے اور اسی طرح سے ہی سنی جاتی ہے کہ تاکہ ایک مقدمہ اور ایک مقدماتی مجلس ہو جائے، تمہیدی مجلس ہو جائے، تاکہ تمام عنوانات کو جز جز کر کے آپ کے سامنے رکھوں، پھر آہستہ آہستہ ہر جز کی تفسیر ہوتی ہوئی چلے گی۔ میرا موضوع جو ہے اسی پر ہی انشاءاللہ آؤں گا۔ معصوم نے فرمایا انہو مطاف لبیت اللہ تعالی، یہ عام جگہ تھی پہلے، جیسے ہی مجلس حسین سے ربط ہوا، حسین کے ساتھ نسبت ہوئی اس فرش کی، تو یہ مطاف بن گیا۔ مطاف کی دو معنی کی جاتی ہے عربی میں، ایک معنی ہے مطاف مصدر، دوسرا ہے ظرف، دونوں ترجمے کرتا ہوں۔ ظرف کا یہ ترجمہ ہوگا کہ یہ عام جگہ تھی، جیسے حسین سے نسبت ہوئی تو یہ کعبے میں تبدیل ہو گئی۔ آپ تو خوش ہو کے کہیں گے، واہ سننے والے کہیں گے مولانا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاں مجلس ہو وہ کعبے کے شان کے کعبے کے برابر عظمت میں بن جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ میں سوال کروں ان سے، بھئی کعبہ بت کدا تھا، لائق سجدہ کیسے بنا؟ آپ کہیں گے 30 عام الفیل 13 رجب علی آئے، یہ بت کدا لائق سجدہ بن گیا، تو جواب آپ ہی نے دے دیا، جہاں ایک علی آئے وہ کعبہ جس میں 14 آ جائیں۔ یہ ایک ترجمہ ہو گیا۔ آگے چلیں، ایک اور اس کا ترجمہ ہے، کہا کہ جہاں مجلس ہوتی ہے وہاں خود کعبہ طواف کرنے کے لیے آ جاتا ہے، ان عظمت میں اتنی بڑھ جاتی ہے۔ جلدی جلدی سے اپنے اس تمہید کو مکمل کروں، ایک اور حدیث سن لیجئے گا۔ معصوم فرماتے ہیں انہو مشعر الحرام، یہ فرش عزا جہاں پر ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ مشعر الحرام ہے۔ یہ مشعر الحرام کیا ہے؟ جو حاجی حضرات ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ مزدلفہ کے مقام پر ایک مقام ہے جہاں ایک رات گزارنا ضروری ہے، اور وہاں سے کنکر اٹھائے جاتے ہیں
شیطان کو مارنے کے لیے وہاں سے ایک رات گزارنا ضروری تو نہیں ہے، مگر بہتر ہے کہ وہاں رات گزاری جائے اور وہاں سے کنکر اٹھائیں تاکہ ان 3 شیطانوں کو سنسار کریں۔ بھئی سوال کریں، اس شہر سے حاجی جا رہا ہے، یہاں سے کنکر لے کر جائے، حیدرآباد سے جا رہا ہے، کراچی سے جا رہا ہے، ایران سے جا رہا ہے، اپنے وطن سے لے کر جائے، وہاں سے کیوں اٹھا رہا ہے؟ علماء نے لکھا کہ شیطان نے جو پہلا بت بنایا تھا توحید سے گمراہ کرنے کے لیے یہاں مزدلفہ سے اٹھایا تھا۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ شیطان جہاں سے تو نے مٹی اٹھا کر گمراہی کا سامان بنایا تھا وہاں سے کنکر اٹھوا کر تجھے سنسار نہ کراؤں تو مجھے خدا نہ کہنا۔ تو پھر وہ تو مشعر الحرام ہے، اس کو مشعر الحرام کیوں کہتے ہیں؟ اس فرش اعضا کو سوچنے کی بات ہے، کیونکہ اس فرش اعضا کا مقصد و مطلب یہ ہے علی کی ولایت بیان کرنا، علی کی امامت بیان کرنا۔ یہ کیسے ہوا؟ جب توحید کے لیے، اسلام کے لیے، ایمان کے لیے، قرآن کے لیے، کعبے کے لیے مولود کعبہ 25 برس اپنے گھر میں بیٹھے، اللہ نے کہا اے علی تو نے میرے اسلام کے لیے 25 سال اختیار ہوتے ہوئے بھی صبر کیا ہے، اب میں وعدہ کرتا ہوں جتنے بھی تیرے خلاف اجماع ہوئے ہیں میں اس کا بدلہ اس طرح سے دوں گا، سزا اس طرح سے دوں گا کہ مجلس حسین کی شکل میں اجماع کرا کر ان کو سنسار نہ کراؤں تو مجھے خدا نہ کہنا۔ اسی لیے یہ ہے مشعر الحرام۔ معصوم نے فرمایا اچھا اس فرش پر آنے کے لیے جو ماتم کرتا ہے اس کا اپنا ثواب ہے؟ نہیں، اپنا ثواب نہیں، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں یہاں پر، توجہ ہے آپ حضرات کی، پوری توجہ۔ دیکھیں ہر عبادت کے جز ہوتے ہیں، نماز ہے، نماز کے لیے کچھ جز ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ غیر واجب ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے قیام نہیں کیا باقی سب کچھ کیا، کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ آپ نے قیام کیا رکوع نہیں کیا باقی سب کچھ کیا، ایک جز کو چھوڑا، آپ کی نماز چلے گی۔ اس طرح سے آپ حج کے جتنے بھی اجزاء ہیں وہ آپ انجام دیں گے تو حاجی ہیں، نماز کے جتنے بھی اجزاء ہیں وہ آپ تمام انجام دیں گے تو نمازی ہیں، مگر یہ عزاداری ماتم پرسا اس طرح سے نہیں ہے۔ جو مجلس پڑھتا ہے وہ بھی عزادار، جو سنتا ہے وہ بھی عزادار، جو تبرک پکاتا ہے وہ بھی عزادار، یہاں تک جو مومنوں کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے وہ بھی عزادار ہے۔ یعنی ایک جز کو انجام دیا عزادار بن جاتا ہے۔ یہاں پر ایک غلط فہمی کا ازالہ کرتا ہوا چلوں، یہاں کا مجھے پتہ نہیں ہے مگر اکثر یہ ہوتا ہے اندر سے کوئی آتا ہے کہ بھئی عزاداری نہیں ہوئی کیا؟ نبی ابھی مجلس چل رہی ہے، پرسا ہو گیا کیا یا پرسا ہوگا؟ نہیں، مجلس ہو رہی ہے۔ کیوں کیا یہ پرسا مجلس نہیں ہے کیا؟ کیا یہ عزاداری مجلس نہیں ہے کیا؟ یعنی عزاداری کا جتنے بھی آپ کے ذہن میں جز آ سکتے ہیں ہر ایک مستقل طور پر عزاداری ہے اور کرنے والا عزادار ہے۔ پھر ہمارے معاشرے میں ایک عجیب سی بات آ گئی ہے، معذرت چاہتا ہوں، پہلے دن یہ جملے کہنا ضروری سمجھتا ہوں، آپ سے سوال کرتا ہوں، معصوم نے نوح خان کو سننے کے لیے کہا ہے یا نوحے کو سننے کے لیے؟ جو بھی روایات وارد ہوئی ہیں نوحہ پڑھے، یعنی عزت احترام نوح خان کا ہے مگر حکم نوحے کا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، بڑا نوح خان آیا ہے، وہاں بھیڑ لگ جاتی ہے، فلاں جگہ پر بھیڑ کیوں نہیں ہے؟ وہاں نوح خان بڑا نہیں ہے۔ خدا کی قسم کوئی نوح خان بڑا ہے ہی نہیں، جس نے نوحہ پڑھا ہی اتنے بڑے کا ہے، ہر نوح خان بڑا ہو جاتا ہے۔ کیوں بڑا نوح خان کوئی حسین علیہ السلام سے کوئی بڑے کسی کا نوحہ پڑھتا ہے؟ شہادت کے میدان میں حسین جیسا کوئی بڑا ہے ہی نہیں۔ پھر نوح خان چاہے بچہ ہو جوان ہو، ابتدان نوحہ پڑھ رہا ہو، پہلا نوحہ پڑھ رہا ہو، ہم نوحے کو دیکھیں گے، نوح خان کو نہیں دیکھیں گے۔ اجر ہمیں نوحے سے ملے گا، نوح خان سے نہیں ملے گا۔ بالکل اسی طرح سے مجلس ہے، ذاکر مجلس پڑھ رہا ہے،
ثواب ذاکر کی وجہ سے نہیں ملے گا، ذکر کی وجہ سے ملے گا۔ پھر مجمع ذاکر کے لیے جمع نہ ہو، ذکر کے لیے، چاہے ذکر جو بھی کرنے والا ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ لاہور سے فلائٹ سے آئے، ادھر کراچی سے فلائٹ سے آئے، آگے پیچھے 10-20 گاڑیاں ہو، گن مین ہو، نہیں۔ آپ کے گھر کا ایک بچہ ہے، ممبر پر بیٹھ کے آ کے ایک نوحہ پڑھ دیتا ہے، ایک ربائی پڑھتا ہے، وہ ذاکر ہے۔ اگر اس ذاکر کے ذکر کو سمجھ کر اس ذاکر کو سنو گے تو قیامت کے دن اجر ملے گا، ورنہ اجر نہیں ملے گا۔ اور پھر ایک اور بات، ایک بڑا نام آیا پڑھنے کے لیے، اس کے لیے کھڑے ہو کر داد دے رہے ہیں، تحسین دے رہے ہیں، واہ واہ سبحان اللہ الحمدللہ۔ باقی جو چھوٹا خطیب ہے ظاہراً جس کو ہم نے چھوٹا بنایا ہوا ہے، ظاہراً ویسے تو حسین کا کوئی ذاکر چھوٹا ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ کوئی چھوٹا ان کے دروازے پر آتا نہیں ہے۔ اسی لیے توجہ چاہتا ہوں، اسی لیے جو ذاکر ہے اس کو عزت دو ذکر کی وجہ سے۔ نوحے خان کو عزت دو نوحے کی وجہ سے، عزت نوحے کی ہے۔ ویسے تو ہر ایک مومن کی عزت ہے، معصوم نے فرمایا مومن کی عزت افضل من حرمت الکعبہ، کعبہ کی عزت سے زیادہ مومن کی عزت ہے۔ میں نے اپنے استاد سے سوال کیا کہ مومن کعبے سے کیسے بڑھ گیا؟ جواب دیا کہ یہ کعبہ کیسے بنا؟ میں نے کہا کہ اس میں علی آئے، کہا جس میں علی 3 دن آئے وہ تو اتنا زیادہ جس دل میں ہمیشہ رہتا ہے۔ صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر مل کر۔ اس فرش ادا کا یہ حیدری صلوات مل کر ایک جگانے والی صلوات پڑھیں، مل کر مل جل کر صلوات پڑھیں۔ اب یہاں پر آئیں اور اس فرش اعضاء پر معصوم نے فرمایا من بقا علی الحسین او تباکا، جو مجلس میں آ کر روئے یا رونے جیسی شکل بنائے، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ جو مجلس میں آئے، دوسری حدیث، آ کر ٹھنڈی آہیں لے، اس کی شفاعت کی ضمانت ہم لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ بی بی نے فرمایا جب تک میرے حسین کا عزادار جنت میں نہیں جائے گا میں نہیں جاؤں گی۔ پھر معصوم نے فرمایا جو حسین کا ماتمی ہے، عزادار ہے، مولا پر روتا ہے، اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی۔ توجہ چاہتا ہوں اب اس مقام پر میں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی جب فرش اعضاء پر آنے کے لیے اتنا بڑا ثواب، جنت بھی مل رہی ہے، شفاعت بھی مل رہی ہے، کوثر بھی مل رہا ہے، اور قبر بھی جنت کے باغوں میں سے باغ بن رہی ہے، اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، اس فرش اعضاء پر ایک نمازی آتا ہے، ایک ایسا بھی آتا ہے جو نماز کے قریب بھی نہیں جاتا، ایک ایسا ہے کہ جو واجبات شریعہ پر عمل کرتا ہے، ایک ایسا ہے کہ جو فقط مجلس میں ہی آتا ہے۔ کیا ان دونوں کو جنت ملے گی؟ دونوں کی شفاعت ہوگی، دونوں کو کوثر ملے گا؟ اگر دونوں کو ملتا ہے تو حسین عادل نہیں؟ ایک نمازی ہے، ایک بے نمازی ہے، ایک دین پر ہر واجب مستحب پر چلنے والا ہے، ایک عید کی نماز بھی نہیں پڑھتا، دونوں کو ایک ہی چیز ملے تو آپ خود سوچیں گے حسین پھر عادل نہیں ہے۔ جملہ کہوں توجہ ہے آپ کی، اگر حسین دونوں کو نہیں دیتا تو کریم نہیں رہتا۔ آپ کہیں گے مولانا آپ کیا کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اگر دونوں کو دے تو عادل نہیں، دونوں کو دیتا ہے تو عادل نہیں رہتا، اگر نہ دے تو کریم نہیں رہتا۔ کربلا میں 17 ایسے کردار ہیں جو وہاں سے آئے تھے، حسین نے علیہ السلام بنا دیا۔ اب توجہ، جس جملے کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی وہ یہ ہے، جو بھی یہاں پر اس فرش اعضاء پر آئے، جہاں سے بھی آئے، کیونکہ لفظ ہے من بکا، جو بھی روئے، اس جو بھی روئے میں ضروری نہیں کہ شیعہ ہو، ضروری نہیں مسلمان ہو، ضروری نہیں ہے کہ کسی مذہبی خاندان میں پیدا ہو، نہیں، جو بھی آئے اس کو جنت ملے گی۔ کمال یہ ہے کہ اس فرش اعضاء سے لے کر
اپنی قبر تک کون سنبھال کے لے کر جاتا ہے؟ مولا حسین نے جنت دی ہے، وہ چیزیں جو جنت کو زائل برباد کر دیتی ہیں، اگر فرش اعضاء سے اٹھ کر وہ چیزیں انجام دی تو جنت جنت نہیں رہے گی۔ حسین نے تو عطا کی ہے، پھر ہم کیا کریں؟ دو جملے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، ایک عزادار حسین، دوسرا زوار حسین، دونوں کے لیے شرط لگائی گئی ہے کہ عارفن بحق ہی، جو بھی زوار بنے اور حسین کی معرفت رکھ کر جائے، جو عزاداری کے لیے آئے معرفت رکھ کر آئے، دونوں کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ اب یہاں پر سوال ہوگا کہ معرفت کیا ہے؟ معرفت کا مطلب کیا ہے؟ ہزارہ مرتبہ آپ نے سنا ہوگا، سنا ہے نہیں سنا ہے؟ جس نے معرفت لفظ سنا ہے مل کر صلوات پڑھے، وہ مل کر مولا کی ذات پر۔ یہ مل کر صلوات ہے تو ذرا آہستہ ایک مرتبہ صلوات کی تلاوت کر دیں مل کر۔ فرش اعضاء پر بیٹھ کر دو ہی عبادتیں ہیں جن کا ثواب کوئی بھی تول نہیں سکتا، ایک علی کا نام، دوسرا صلوات ہے۔ روایات میں ثابت ہے اور محکم روایات میں یہ ملتا ہے کہ جو بھی صلوات پڑھے گا وہ نہ قبر میں پریشان ہوگا نہ حشر میں پریشان ہوگا، کیونکہ ان کے لبوں پر یا علی ہوگا یا صلوات ہوگی، یہ دونوں ہی سہارا مومن کا بنتی ہے، چاہے دنیا ہو چاہے آخرت ہو۔ مل کر صلوات پڑھے، حیدری مل کر صلوات پڑھے، اللہ۔ صلوات اسی لیے پڑھا رہا ہوں کہ یہ موضوع تھوڑا مشکل ہوتا ہوا جا رہا ہے، صلوات کا سہارا لیں گے تو خود وہ مشکل کشائی فرمائیں گے، اسی لیے مل کر صلوات پڑھیں تاکہ معرفت کے لفظ کو کھولو، مل کر صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر۔ اچھا، جہاں بھی دیکھیں مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے جائیں وہاں بھی لکھا ہوا ہے عارفن بحقہ، مولا علی علیہ السلام کی زیارت کے لیے جائیں وہاں لکھا ہوا ہے عارفن بحقہ، کربلا کی زیارت کے لیے جائیں لکھا ہوا ہے عارفن بحقہ، معرفت رکھ کر جائیں۔ اب معرفت ہے کیا؟ کہنے کو تو آسان ہے، لفظ معرفت کتنا آسان ہے، ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں اس کی بہت بڑی معرفت ہے۔ کیا معرفت ہے؟ مصائب میں گریا کرتا ہے، اس کی بہت بڑی معرفت ہے۔ جب حلقے میں آ جاتا ہے تو آخری نوحے تک مولا مظلوم کا پرسہ دیتا رہتا ہے۔ اس کی بہت بڑی معرفت ہے کہ عاشور کے جلوس میں صبح سے لے کر شام تک ماتم کرتا رہتا ہے، ننگے پاؤں چلتا رہتا ہے، یہ بھی ایک معرفت ہے۔ مگر معرفت کی دو آپ مصداق لے سکتے ہیں، ایک یہ کہ ایک معرفت کا سوال ہوتا ہے کہ یہ کون ہے، یہ کیا ہے۔ اس کون اور کیا کو سمجھیں گے تو پھر خود دیکھیں گے کہ مجلس میں ہم نے کیا کیا لیا ہے۔ یہاں پر ایک نیا شخص آیا، جیسے میں اپنی مثال دے دوں، سوال ہے یہ کون ہے، نام بتایا جائے گا، علاقہ بتایا جائے گا، ذات بتائی جائے گی، وہ جو شناختی کارڈ والی معرفت ہے وہ بتائی جائے گی۔ اب سوال ہوگا یہ کیا ہے، منصب بتایا جائے گا، مشہد کا طالب علم ہے، خطیب ہے، شاعر ہے، جتنے بھی منصب آپ بیان کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کون ہے شناختی کارڈ والی معرفت، کیا ہے منصب والی معرفت۔ یہ جنت جو مل رہی ہے، کوثر جو مل رہی ہے، یہ منصب کی معرفت سے مل رہی ہے، شخصیت کی نہیں۔ یہ نہیں کہ اسی لیے نبی خدا نے فرمایا تھا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو ایمان کی معرفت کے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت ہے۔ تو معرفت یہ نہیں ہے کہ کیا اس طرح کی معرفت جو شناختی کارڈ والی ہے، پیغمبر خدا کی کافر نہیں رکھتے تھے؟ مولا علی علیہ السلام کی یہ معرفت شناختی کارڈ والی کیا فقیر شام نہیں رکھتا تھا؟ مولا حسن کی یہ معرفت کیا نہیں رکھتے تھے؟ مولا حسین کی معرفت نہیں رکھتے تھے؟ سب کو پتا تھا کہ نام حسین ہے، بابا کا نام علی ہے، والدہ کا نام جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، مدینے کے رہنے والے ہیں،
معرفت نہیں تھی تو وہ یہ تھی کہ یہ کیا ہے. اگر یہ کیا سوچتے یہ کون ہے کیا ہے، یہ امام ہے، معصوم ہے، واجب الاطاعت ہے، ولی مطلق ہے، اختیار کل رکھنے والے ہیں، اگر یہ رکھتے تو یہ امام ہے، واجب الاطاعت ہے، پھر جتنی بھی اطاعت کرتے جاتے اتنے عارف بن جاتے. صلوات پڑھی مولا کی ذات پر مل کر. معرفت کیا ہے، کون ہے؟ تو جب جس نے سوچا کیا ہے تو وہ منصب تک پہنچ گیا. جو منصب تک پہنچ گیا اس نے امام کی امامت کو خود پر واجب سمجھ لیا، اور جس نے واجب سمجھ لیا وہ امام کی معرفت کے پیچھے دن رات کوشش میں رہتا ہے کہ میں امام کا عارف بن جاؤں تاکہ میری دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے. اسی لیے قرآن نے امام کی معرفت کرائی ہے. ہم نے اپنا موضوع رکھا تھا معرفت امام اور کربلا. اور کربلا کا مطلب یہ نہیں کہ میں کربلا کے فضائل نہیں، وہ جو امام کی معرفت رکھنے والے تھے، جو حسین علیہ السلام کے ساتھ چلے تھے، جتنوں کا ذکر ہو سکا وہ یہاں بیان کریں گے. کہ اچھا ویسے تو عمومی جو اصحاب کا ذکر کیا جاتا ہے، جناب زہیر کا، جناب حبیب کا، اس طرح کے، میں ایسے اصحاب کا ذکر کروں گا جن کا نام میں تو پہلی مرتبہ یہاں پڑھوں گا. آپ نے سنا ہوگا یا نہیں سنا ہوگا یہ مجھے پتہ نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک کی معرفت اپنی ہوتی ہے، اور اسی معرفت بڑھانے کے لیے یہی فرش عذاب بنایا گیا ہے تاکہ اس فرش عذاب پر آؤ مولا حسین کی معرفت لے کر جاؤ. اسی لیے آیت اللہ بہجت کے جملے سے میں نے آغاز کیا تھا کہ یہاں پر آؤ تو حر بن کے اٹھو، کیونکہ یہ کربلا ہے. معرفت امام کے لیے جو میں نے آیت پڑھی ہے وہ ہے سورہ انبیاء کی 73 نمبر آیت، جس میں 6 صفتیں اللہ نے بیان کی ہیں معرفت کے لیے. اس لفظ معرفت کو یہاں پر رکھوں گا اور کل آ کے یہاں سے شروع کر دیں گے. آیت یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. امام کی پہلی نشانی یہ ہے، توجہ ہے، پہلی نشانی بیان کروں، توجہ ہے ہر ایک کی. وَجَعَلْنَاهُمْ، پہلی نشانی امام کی یہ ہے کہ امام ہم بناتے ہیں. خدا فرماتا ہے کہ امام بنانا میرا کام ہے، کیونکہ میرے دین کا امام ہے، میرے دین کا رہبر ہے، تو بناؤں گا میں. ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ ہو دین کا رہبر بنائے بے دین. صلوات پڑھے مولا کی ذات پر مل کر. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم امام بناتے ہیں. یہاں پر لفظ أئمةً آیا ہے. پورے قرآن میں لفظ امام 5 مرتبہ آیا ہے، یعنی مفرد آیا ہے امام 5 مرتبہ، اور جمع ائمہ 7 مرتبہ آیا ہے. یعنی دونوں کو ملائیں ٹوٹل امام کا لفظ ہی قرآن میں 12 مرتبہ آیا ہے. لفظ امام 12 مرتبہ، ہر ایک پر گفتگو انشاءاللہ ہوتی رہے گی. اس میں فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، امام ہم بناتے ہیں. پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ یہدون بِأَمْرِنَا، ہمارے امر کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم اپنے بنائے ہوئے امام پر وحی کرتے ہیں فعل خیرات کی. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور ایک اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے ہیں. اب نماز قائم کرنے کا پورے قرآن میں ذکر ہے، مگر میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ملے گا کہ نماز پڑھو. ملے گا اقیم الصلاۃ. پورے قرآن میں یقیمون الصلاۃ، اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اس طرح کی آیات آپ کو ملیں گی، مگر کہیں نہیں لکھا ہوا کہ نماز پڑھیں.
پھر مولانا جب قرآن میں ہے ہی نہیں تو ممبر پر مولوی کیوں آ کے کہتے ہیں کہ نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو؟ جب قائم ہی کرنا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اچھا دیکھیں، اپنے معاشرے میں ایسے بھی کچھ ملنگ ہیں جو امام سے بھی آگے نکل کر ملنگی دکھاتے ہیں، سوال کرتے ہیں نماز تو کربلا والے پڑھ کے گئے، ہم کون سی نماز پڑھیں گے؟ اصحاب کہف کے کتے نے کون سی نماز پڑھی تھی؟ فلاں نے کون سی نماز پڑھی تھی؟ اس طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں۔ حر نے کون سی نماز پڑھی تھی؟ فلاں نے کون سی نماز پڑھی تھی؟ جو بھی یہ کہتا کہ حر نے کون سی نماز پڑھی تھی وہ حسین کی عصمت پر شک کرتا ہے۔ کیا حسین نے کسی بے نمازی کا انتخاب کیا تھا؟ ہو قیامت تک ہدایت کا سلسلہ اور بے نمازی کا انتخاب ہو؟ ہاں یہ کہہ سکتے تھے کہ نمازیں تھی مگر حسین سے ہٹ کر تھی، جو نمازیں حسین کے ساتھ تھی وہ اب تک علیہ السلام بنا کے گئی ہیں۔ یہ بے دین جو ہے وہ ایسے فرق ڈھونڈتے ہیں، کبھی کہتے کہ نماز افضل ہے یا حسین افضل ہے، وہ ایسے سوالات آپ کو ملیں گے۔ بھئی مولا حسین نماز سے افضل ہے، کیسے سمجھ لیا؟ کہا کہ ہاں نماز رکی رہی، نبی سجدے میں تھے اور امام حسین آئے اور آ کر بیٹھ گئے، صفوں کو چیرتے ہوئے آ گئے۔ میں ایک سوال کروں آپ پر، امام جو بھی ہو کیا وہ بوڑھا ہو کر امام بنتا ہے یا دنیا میں آتے ہی امام ہوتا ہے؟ اگر دنیا میں آتے ہی امام ہوتا ہے تو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ عالم بن کے آتا ہے، معصوم بن کے آتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ صفوں کو چیر کر حسین آئے۔ پھر روایات تو ملتی ہیں کہ مولا حسین آئے، یہ منصوبہ اتفاقی نہیں ہے۔ اتفاق سے یہ نہیں ہوا تھا کہ مولا حسین اتفاقاً آئے اور پشت نبی پر بیٹھ گئے، نہیں، یہ منصوبہ تھا، بتانا چاہ رہے تھے، خدا یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میرے حسین کو پہچانو۔ حسین آیا، حسین کے بغیر سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کتنی بار پڑھتے؟ 3 بار 4 بار۔ جیسے حسین آئے تو 72 مرتبہ پڑھا، تو عزاداروں کو یہ درس دیا جہاں حسین آتا ہے وہاں سجدے لمبے ہو جاتے ہیں۔ جہاں حسین آتا ہے وہاں سجدے لمبے ہو جاتے ہیں۔ وہ عزادار ہو ہی نہیں سکتا جو فرش عزا پر بیٹھ کر کبھی نماز کو ٹکرائے حسین کے ساتھ، کبھی حسین کو نماز کے ساتھ ٹکرائے، کبھی مجلس کو نماز کے ساتھ، کبھی امام بارگاہ کو مسجد کے ساتھ۔ بولو نا مسجد افضل ہے یا امام بارگاہ؟ تو ایسے فرق کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ فرق ڈھونڈنا چاہتے ہو؟ کوئی فرق نہیں ہے، اتنا فرق ہے کہ مجلس میں ذہن بنائے جاتے ہیں، مسجد میں ذہن جھکائے جاتے ہیں۔ جو مجلس میں آ کر مسجد میں نہ جھکے سمجھے کون سی خطا کی ہے جو ابھی جھک نہیں رہا۔ صلوات پڑھیں مل کر مولا کی ذات پر۔ پہلا عزادار کون ہے کربلا کا؟ سید الساجدین، زین العابدین، پہلا عزادار، ماتمی، ایسا ماتمی کہ حسین کا پر رونے والا سجدے میں بھی رو رہا ہے، رکوع میں بھی رو رہا ہے، قیام میں بھی رو رہا ہے۔ اسی لیے جملہ کہا کرتا ہوں کہ عزاداری قبول اس کی ہے جو نمازی ہے، اور نمازی وہ ہے جو عزادار ہے۔ جو عزاداری سے ہٹ کے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں، جو نماز کو چھوڑ کر عزاداری کرتا ہے اس کے عزاداری کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہاں پر ایک جملہ آ گیا ہے، دیکھیں جیسے محرم آتا ہے تو ایسے جملے آپ کو ملیں گے، عزادار یعنی فلاں، عزادار یعنی فلاں، عزادار یعنی فلاں، عزادار یعنی فلاں، اس طرح کی ایک لائنیں بنی ہوتی ہیں۔ ایسی میسجوں پر آپ بالکل توجہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عزادار جو امام صادق نے بتایا ہے وہ عزادار ہے، عزادار جو امام باقر نے بتایا ہے وہ عزادار ہے، عزادار وہ ہے جو امام رضا علیہ السلام نے بتایا ہے۔ یہ نہیں کہ جو خود فلسفی بن کر اپنی جیب سے الفاظ بنا کر کہے کہ عزادار یہ ہے، عزادار یہ ہے، عزادار یہ ہے، نہیں، عزادار وہ ہے جس کو امام زمانہ عزادار کہے۔ عزادار کہیں بھی شرط کہیں بھی یہ نہیں ملتی کہ عزادار کے لیے یہ کرے تو فرش ادا پر آئے، نہیں،
حسین بے شرط کریم ہے، جو بھی آئے، جو اس فرش ادا پر آئے حسین اس کو اپنا بناتا ہے۔ یہ کوئی بد قسمت ہوگا جو حسین کے دروازے پر آ کر پھر یزید کے لشکر میں چلا جائے۔ کیوں؟ کہ اس نے امام کو امام نہیں پہچانا۔ اسی لیے نماز پر بات آئی تھی کہ اصحاب کہف کے کتے نے کون سی نماز پڑھی تھی، اسی لیے یہی سوال کیا جاتا ہے نا کہ قرآن میں اس حیوان کا ذکر کیوں ہے؟ اصحاب کا ذکر ہو جاتا، جواب یہ ہے کہ یہ جن کا تھا ان کا وفادار تھا، جن کا کھایا تھا ان کے قدموں پر چل کر مار رہے تھے، بھگا رہے تھے، دوڑا رہے تھے، مگر پھر بھی وہیں جا رہا تھا جہاں مالک جا رہے تھے۔ وہ حیوان ہو کر اپنے مالکوں کو نہیں چھوڑتا، تو علی والا ہو کر علی کے اقدام کو، علی کے اتباع کو، علی کی اطاعت کو کیوں چھوڑ رہا ہے؟ یہ نماز پڑھنا علی کی اطاعت ہے، یہ نماز قائم کرنا علی کی اطاعت ہے۔ پھر اس سوال پر آئیں، مولانا کیسے پتا چلے کہ میری نماز قبول ہے یا نہیں قبول؟ اپنی طرف سے فیصلہ مت کریں، امام سے سوال کریں۔ مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا تھا، مولا کی ذات پر مل کر حیدری صلوات پڑھیں۔ امام ششم سے سوال کیا گیا، مولا مجھے کیسے پتا چلے کہ میرے سجدے کتنے قبول ہیں؟ مولا میری نمازیں کتنی قبول ہیں، میرا قیام کتنا قبول ہے؟ مولا نے فرمایا قرآن پڑھتے ہو؟ ہاں مولا پڑھتا ہوں۔ کہا یہ آیت نہیں پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے روکتی ہے؟ ہاں مولا یہ پڑھی ہے۔ کہا سمجھا نہیں؟ مولا آپ سمجھائیں۔ مولا نے فرمایا نماز برائیوں سے روکتی ہے، اگر مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے بعد اگر برائی نہیں کرتے تو نماز قائم کی ہے، اگر مصلی سے ہٹ کر برائی کرتے ہو تو پڑھی ہے، قائم نہیں کی ہے۔ اور جتنا برائی سے دور اتنی نماز قبول ہے۔ یہ نماز و اقام الصلاۃ۔ اسی لیے جب کربلا کی زیارت پڑھتے ہیں نا کہ میں گواہی دیتا ہوں قد اقمت الصلاۃ و آتیت الزکوٰۃ، مولا میں گواہی دیتا ہوں آپ نماز قائم کرنے والے ہیں، مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ یعنی کہ ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک اگر وجود میں، کردار میں معصیت نہ آئے تو یہ نماز قائم کرنا ہے۔ یہ کربلا والوں نے نماز قائم کر کے بتایا ہے۔ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، یہ زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ اللہ کے عابد عبادت گزار بندے ہیں۔ یہ 6 صفتیں بیان کی گئی ہیں، اور ان صفات سے، ظاہری صفات سے امام کو دیکھنا ہے، ماننا ہے، اطاعت کرنی ہے۔ اور جب تک امام کی معرفت نہ آ جائے تب تک انسان کا حشر، محشر، قبر صحیح نہیں ہوگی۔ اور اس امام کی معرفت کا درس دینے والی پہلی جو ہے وہ مدینے میں جناب زہرا ہے۔ کیونکہ میں پہلی محرم کو جب پہلی مجلس پڑھتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا یہاں بھی میں نے اشرا پڑھا تھا، پہلی محرم کو جناب سیدہ کے میں مصائب پڑھتا ہوں۔ یہاں پر ٹائم میرے پاس تھوڑا، میں چاہتا ہوں جناب سیدہ کا بتاؤں کس طرح سے معرفت امامت رکھتی تھی۔ اس لیے ہمارے استاد نے فرمایا اگر علی کے شیعہ نے علی کی فہرست بنائی جائے، موالیان حیدر کرار کی فہرست بنائی جائے تو سب سے پہلے جناب سیدہ زہرا نظر آئیں گی، کیونکہ امامت پر قربان ہونے والی بیوی ہے۔ ویسے تاریخ اسلام آپ پڑھے بیٹھے ہیں کہ توحید پر بھی بیویاں قربان ہوئی ہیں، نبوت پر بھی ہوئی ہیں، امامت پر بھی ہوئی ہیں۔ توحید پر جو سب سے پہلی بیوی قربان ہوئی ہے وہ جناب حزقیل کی زوجہ ہے، جن کو بچوں سمیت فرعون نے تنور میں ڈال کر جلا دیا تھا۔ اور دوسری جو نبوت پر قربان ہوئی ہے وہ ہے جناب عمار کی والدہ جناب سمیہ۔ عمار وہ جس کے لیے رسول خدا نے فرمایا اے عمار آپ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اب جو بھی عمار کا قاتل ہے رسول کی زبانی باغی ہے۔ اور تیسری ہے امامت اور ولایت، جس کو تحفظ دیا ہے جناب سیدہ نے، بلکہ یہ کہوں کہ رسالت کو بھی تحفظ دیا ہے، ولایت کو بھی تحفظ دیا ہے۔
رسالت کو یوں تحفظ دیا ہے کہ اگر توجہ چاہتا ہوں، اگر مباہلہ میں نہ جاتی تو رسالت نہ بچتی، اگر دربار میں نہ جاتی تو ولایت نہ بچتی۔ اور یہ وہ عظیم بی بی ہے، اللہ نے ظاہراً اس بی بی کی، جناب سیدہ کو ظاہراً جو اس دنیا کی زندگی دی ہے وہ 18 برس ہے۔ 9 برس اللہ نے ایسا عدل کیا ہے کہ 9 برس رسالت کے گھر میں رکھا، 9 برس ولایت کے گھر میں رکھا، یعنی آدھا رسالت کے گھر میں، آدھا زندگی ولایت کے گھر میں۔ تو جملہ کہوں، اگر رسالت و ولایت سے سیدہ کو ہٹا دیا جائے، نہ رسالت مکمل رہتی ہے نہ ولایت مکمل رہتی ہے۔ یہ جناب سیدہ زہرا کی عظمت ہے، بی بی کی عظمت ہے یہ، اور بی بی ہر رخ سے عظیم ہے۔ ایام فاطمیہ نے، میں جنہوں نے میری مجالس سنی تھی، میں نے تفصیلی جناب سیدہ کے اسم مبارک پر میں نے گفتگو کی ہے۔ یہاں پر میرا موضوع یہ نہیں ہے، میں فقط مصائب کی طرف جانا چاہتا ہوں، اس لیے 2-4 جملے سمجھتا ہوں ضروری سمجھتا ہوں یہاں پر بیان کروں۔ بی بی کی وہ عظمت ہے، اگر بی بی نہ ہو تو نہ رسالت سمجھ میں آتی ہے نہ ولایت سمجھ میں آتی ہے۔ حدیث لولاک کے لیے بہت بڑی بحثیں ہوئی ہیں۔ حدیث لولاک آپ نے سنی ہوئی ہے اور بارہا آپ نے سنی ہے، کہ جس میں حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے فرمایا، اے میرے محبوب لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے محبوب اگر آپ کو خلق نہ کرتا تو یہ افلاک، زمین و آسمان یہ خلق نہ کرتا، یہ دنیا خلق نہ کرتا، یہ بحر و برگ خلق نہ کرتا، یہ چاند ستارے خلق نہ کرتا۔ پھر فرمایا کہ اے میرے محبوب اگر علی کو خلق نہ کرتا تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ پھر فرمایا کہ محمد و علی اگر فاطمہ کو خلق نہ کرتا تم دونوں کو خلق نہ کرتا۔ یہاں پر ایک سوال ہوا، آیت اللہ جوادی عاملی نے اس کا جواب دیا ہے، کیونکہ لوگوں نے اس حدیث کو حدیث فضیلت سمجھا ہے، بلکہ یہ حدیث فضیلت نہیں ہے۔ اگر اس کو حدیث فضیلت مانا جائے تو اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہر حوالے سے رسول خدا مولا علیہ السلام سے افضل ہیں، اور یہ دونوں جناب سیدہ سے افضل ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں سے افضل ہو جائے؟ یہ حدیث فضیلت ہے ہی نہیں، یہ حدیث ضرورت ہے۔ کیسے ضرورت ہے؟ آیت اللہ جوادی عملی فرماتے ہیں کہ حدیث ضرورت اسی لیے ہے کہ کائنات کی ضرورت کو محمد کہتے ہیں، محمد کی ضرورت کو علی کہتے ہیں، دونوں کی ضرورت کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ دونوں کی ضرورت کو، یعنی اگر مصطفیٰ کی ذات نہ ہوتی تو کائنات نہ ہوتی، اور مرتضیٰ کی ذات نہ ہوتی تو مصطفیٰ نہ ہوتے، بلکہ یہ کہوں اگر شب ہجرت مرتضیٰ نہ سوتے تو مصطفیٰ نہ ہوتے۔ اگر دربار میں نہ جاتی نہ رسالت بچتی نہ ولایت بچتی۔ عزادارو اتنی عظیم بی بی، بس مجلس مکمل ہونے کو ہے۔ اللہ اکبر۔ بی بی کے 2 جملے پڑھنے سے پہلے کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے بھی چاند دیکھا ہوگا محرم کا، مولا امام صادق کے اصحاب کہتے ہیں محرم کا چاند ہم آسمان پر نہیں دیکھتے تھے، جیسے ظاہر ہوتا تو امام کے گھر سے واہ حسینہ کی آوازیں بلند ہوتی تھی، ایسے بین آتے کہ ہم سمجھ جاتے کہ محرم کا چاند ظاہر ہوا ہے۔ اور خود امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں محرم کا چاند ظاہر ہوتا تو میرے بابا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نہ کبھی مسکراتے، نہ کبھی ہنستے، نہ کبھی چہرہ خوشی کا دیکھنے کو ملتا، بلکہ ہمیشہ غم میں رہتے تھے، ہر وقت غم میں رہتے تھے۔ ہم اس طرح سے نہیں کرتے، میں آپ خود کو بھی شامل کر کے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جب فرش عزا پر آتے ہیں مغموم ہوتے ہیں، حزن میں ہوتے ہیں، غم میں ہوتے ہیں، مگر فرش عزا کے بعد جا کر وہی بشری تقاضا ہے کہ دنیا داری میں کبھی مسکراتے ہیں، کبھی باتیں کرتے ہیں۔ اسی کو تو معصوم کہتے ہیں، اگر غم میں رہے تو خوشی میں بھی نہیں آ سکتے، خوشی میں رہے تو غم میں نہیں آ سکتے۔
مولا فرماتے جو جو یہ چاند چلتا رہتا 10 محرم آتی بابا کی وہ حالت ہو جاتی تھی، ایسے بین کرتے قریب ہوتا کہ غش کھانے والے ہیں، پھر ہم سنبھال لیتے تھے، رو رو کے کہتے تھے دادا حسین آپ کا غربت میں اس طرح سے قتل ہونا ہم بھلا نہیں سکتے۔ اسی لیے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا دادا حسین آپ کو رو رو کے ہماری آنکھیں زخمی ہو گئی ہیں۔ روایت کے جملے ملتے ہیں جب چاند محرم کا نظر آیا، ابا سلط کہتا ہے خراسان کی ایک گلی میں جا رہا تھا، میں نے دیکھا ایک کونے میں میرا مولا بیٹھ کے رو رہا ہے، اتنا رو رہا ہے کہ سر سے امامہ اترا ہوا ہے۔ میں قریب گیا، کہا مولا آپ نے کوئی نئی مصیبت دیکھی ہے یا کسی نے توہین کی ہے جو آپ رو رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا اے ابا سلط تجھے پتہ نہیں محرم کا چاند ظاہر ہو گیا ہے۔ ابا سلط کہنے میں نے عرض کیا مولا اس میں کیا ہوا تھا؟ مولا نے فرمایا تجھے پتہ نہیں ہے، یہ جیسے چاند ظاہر ہوا تھا نا اس میں میرے دادا حسین کو شہید کیا گیا تھا۔ ابا سلط کہتا میں نے کہا کہ مولا شہادت آپ کا ورثہ ہے پھر آپ روتے کیوں ہیں؟ مولا نے فرمایا نہیں ابا سلط تو نے انصاف نہیں کیا، میرے دادا حسین کو ایسے شہید کیا گیا جس طرح سے زمانہ جاہلیت میں ایک حیوان کو ذبح کیا جاتا تھا۔ میں نے ابا سلط کہتا میں نے عرض کیا مولا وہ کیسے؟ مولا نے فرمایا حیوان کو میدان میں چھوڑ دیتے تھے، جس کے پاس تیر ہوتا تھا وہ تیر مارتا تھا، جس کے پاس تلوار ہوتی وہ تلوار مارتا، جس کے پاس نیزہ ہوتا وہ نیزہ مارتا۔ مولا تڑپ کر کہتی ہے جب عباس و اکبر چلے گئے اکیلا رہ گیا زہرا کا لاڈلا حسین۔ آزادارو مولا رو کر کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں تیر تھا اس نے تیر مارا، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے ہاتھ میں پتھر تھا اس نے پتھر مارا۔ مولا تڑپ کر ماتم کر کے کہتے ہیں جس کو کچھ نہیں ملتا تھا کربلا کی گرم زمین سے مٹی اٹھا کر مظلوم کے زخموں پر مارتے تھے۔ مولا رو کر کہتے ہائے میرا مظلوم دادا حسین۔ ہاں دادا ہر امام رویا ہے مولا حسین پر، جس طرح سے ماں روئی ہے نا اس طرح سے کوئی بھی مظلوم پر نہیں رویا۔ ہاں دادا رو بتاؤ کہاں کہاں ماں روئی ہے؟ ابھی درج عصمت میں تھا، فجر نماز پڑھنے کے لیے جناب زہرا نے پانی اٹھایا، آواز آئی یا اماں ہو انی عطشان، اماں میں تیرا پیاسا بیٹا ہوں۔ ہاں دادا رو بی بی بہت روئی۔ جناب ام سلمہ نے کہا بی بی کیوں روتی ہے؟ کہا یہ جو درج عصمت میں میرا بچہ ہے عجیب بیان کرتا ہے، رو رو کے کہتا ہے اماں میں تیرا پیاسا بیٹا ہوں۔ بی بی کہتی ہیں چلے آپ کے بابا کو چل کے بتاتے ہیں۔ بی بی نے کہا نہیں ابھی نہیں بتائیں گے، اگر ظہر کے وقت ہوا تو پھر دیکھیں گے۔ ہاں اگر ظہر کا وقت ہوا بی بی نے وضو کرنا چاہا، ایک مرتبہ آواز آئی یا اماں ہو انی عریان، اماں میں تیرا بے کفن بیٹا ہوں۔ ماں تھی تڑپ گئی۔ ہاں دادا رو جناب ام سلمہ نے کہا تھا مگر بی بی نے کہا ابھی نہیں بتائیں گے۔ جیسے مغرب ہوئی نا عجیب جملہ کہا، عجیب جملہ کہا۔ بی بی ابھی تجدید وضو کے لیے پڑی تھی، آواز آئی یا اماں ہو انی سوکان، اماں میں تیرا پامال بیٹا ہوں۔ بی بی تڑپ گئی، اتنا روئی کہ ہچکیاں بند گئی۔ ہاں دادا رو بی بی نے روتے ہوئے مغرب پڑھی ہے، تحقیقات پڑھی ہے۔ اب رسول خدا جیسے آئے نا اٹھ کر آگے بڑھی، پورا دن جو روئی تھی چہرہ دیکھ کر کہتے ہیں زہرا مجھے لگتا ہے آج پورا دن روئی ہو۔ کہا بابا کیسے نہ رو، یہ میرا بچہ کبھی کہتا ہے تیرا پیاسا بیٹا ہوں، کبھی کہتا ہے تیرا بے کفن بیٹا ہوں، کبھی کہتا میں تیرا پامال بیٹا ہوں۔ بابا یہ کیا کہتا ہے؟ ہاں دادا رو جناب رسول خدا نے فرمایا اے اسماء علی کو بلا کے لائیں، فاطمہ کو سنبھالیں، میں بتاؤں گا برداشت نہیں کر پائے گی یہ ماں ہے۔ ہاں دادارو ایک مرتبہ میرے مولا علی علیہ السلام آئے، بازوؤں کو پکڑا سنبھالا۔ اب رسول خدا نے فرمایا زہرا ایک ایسا وقت آئے گا تیرا حسین 3 دن کا پیاسا بھوکا ہوگا، میری امت پیاسے بھوکے کو قتل کر ڈالے گی۔ زہرا سن سکو گی خالی قتل نہیں کرے گی، اس کی لاش پر گھوڑے دوڑا دے گی۔ آزادارو کا یہاں تک نہیں تیری حسین کا کفن بھی لوٹ کر چلے جائیں گے۔ آزادارو ایک مرتبہ کہا جب میرے بیٹے کے ساتھ یہ ہوگا
دادالو کہتی ہے میں آسمان کے نیچے بیٹھ کر بال بکھیر کر اپنے غریب پر رو لوں گی۔ ایک مرتبہ رسول خدا کہتے ہیں زہرا آپ نہیں ہوگی، کہا پھر بابا آپ ہوں گے، کہا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر جیسے کہا نا کوئی نہیں ہوگا، ماں تھی تڑپ کے کہتی ہے بابا پھر میرے بچے پر روئے گا کون؟ ایک مرتبہ رسول خدا نے فرمایا زہرا غم نہ کرو، اللہ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جن کے بچے حسین کے بچوں پر روئیں گے، جن کے جوان حسین کے جوانوں پر روئیں گے، جن کی مستورات حسین کی مستورات پر روئیں گی۔ ہاں دادا رو، بس یہاں پر میں نے مجلس کو مکمل کر دیا ہے، یہاں سے دعا کا سلسلہ شروع کرتا ہوں۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے جناب مولا حسین کی مظلومیت کا، جتنے اولادار آئے ان کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہاں دادالو، جو بیمار ہیں، جن بچوں کی مائیں بیمار ہیں یا جن ماؤں کے بچے بیمار ہیں یا گھروں میں مریض ہیں یا اسپتالوں میں مریض ہیں، میرے والد صاحب مریض ہیں، یا اللہ تجھے واسطہ ہے جناب سیدہ کی زخموں کا، میں دعا میں واسطہ دیتا ہوں مصائب کا، آپ میرے ساتھ ہو جائے تاکہ دعائیں قبول ہو جائیں۔ جو بیمار ہیں مل کر آمین کہیں گے اور توجہ سے دعا کو سنیں گے۔ ہاں دادا رو واسطہ دوں، یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس منظر کا، تجھے واسطہ ہے اس منظر کا جب زہرا زخمی تھی، شہر مدینہ تھا، ایک بستر پر لیٹی ہوئی تھی، نہ دائیں کروٹ لے سکتی تھی نہ بائیں کروٹ لے سکتی تھی، پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، رخسار زخمی تھا، ہاتھ زخمی تھا۔ ہاں دادا رو، ایسی کوئی ماں بیمار ہو جائے نا، گھر میں چھوٹے بچے پر بڑی مصیبت ہوتی ہے، کبھی دائیں آتا ہے کبھی بائیں آتا ہے، سوچتا ہے کہ اماں اٹھائے گی، پیار کرے گی، آوازوں کو بلند کرتے ہوئے آئے میں دعا مانگ رہا ہوں۔ ہاں دادا رو، گھر میں سب سے چھوٹے حسین تھے، قریب آ کے کہتے اماں آپ کو مسلمانوں نے بہت مارا ہے۔ دادا رو، حق یہ تھا کہ اپنے دردوں کو روتی، کہتی بیٹا حسین میرے قریب آ جا، جیسے قریب آئے نا سینے سے لگا کر کہتی ہے بیٹا میں زخمی ہوئی ہوں، پہلو ٹوٹا ہے، مجھے سنبھالنے والے ہیں، پانی پلانے والے ہیں، حسین روتی ہوں، وہ تیرے سارے چلے جائیں گے، وہ تیرا عباس چلا جائے گا، تو اکیلا رہ جائے گا، 3 دن کا پیاسا ہوگا۔ ہاں دادا رو، ایک ایسا وقت آیا حسین کا کوئی نہیں رہا، ایک ظالم نے نیزہ مارا، پہلو کی پسلیاں ٹوٹی، نیزہ نکال کر کہا اماں زہرا، وہ مجھے سنبھالنے والے چلے گئے۔ میرے اللہ تجھے واسطہ اس مظلوم کا، جو بیمار ہیں اسپتالوں میں، میرے والد بیمار ہیں، ان تمام مریضان کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ میرے اللہ جو بے اولاد ہیں، جن کی گود خالی ہے، میرے اللہ تجھے واسطہ ہے اس گود کا جو کربلا میں اجڑ گئی۔ اللہ اکبر، جناب رباب 2 بچے لے کر چلی تھی، بیٹے کا نام اصغر، بیٹی کا نام سکینہ، بیٹے کو کربلا کی گرم زمین پر دفنا کے گئی اور بیٹی کو شام کے زندان میں۔ میرے اللہ تجھے واسطہ ہے ان 2 عظیم بچوں کا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما۔ میرے اللہ جس کو نرینہ اولاد نہیں ہے تجھے واسطہ ہے جناب حضرت علی اصغر کا، ان کو نرینہ اولاد عطا فرما۔ میرے اللہ جس نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے